بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن حزم کے سیاسی افکار کے ضمن میں آج ہم جس کا بیان کریں گے وہ ہے امام ابن حزم کے نزدیک حکمران کے اوصاف۔ پہلی چیز جو بیان کرتے ہیں، پہلی شرط جو شرائط ہیں جو ایک اسلامی ریاست کے حکمران میں ہونی چاہیے، ان کو انہوں نے بیان کیا اور بڑی خوبی سے بیان کیا۔ پہلی شرط اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو اور اس میں تمیز پائی جائے۔ تمیز کی جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ تمیز سے دو چیزیں مراد لیتے ہیں۔ ایک چیز حق اور باطل میں امتیاز، اس کو پتہ ہو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو اور حق اور باطل اور صحیح اور غلط میں امتیاز کے لیے جتنے ضروری امور ہیں وہ تمام کے تمام اس میں پائے جائیں۔ یہ پہلی شرط بیان کرتے ہیں۔ دوسری شرط بیان کرتے ہیں کہ وہ مرد ہو۔ آپ امام ابن حزم جو ہیں وہ عورت کی حکمرانی کے سخت خلاف ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ابھی کسی پر زیادہ جرح یا اس پر اس کی توجیہ یا تنقیح نہیں کریں گے۔ امام ابن حزم کے افکار براہ راست اپنے سامعین تک پہنچائیں گے اور پھر آخری اس سیریز کے آخری لیکچرز میں ان کے کچھ افکار پر ہم تنقید اور اس کی جرح کریں گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو، چونکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے استشہاد اور استدلال کرتے ہیں کہ وہ قوم فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جو اپنے امور کسی عورت کو سونپ دے۔ یہ امام ابن حزم کے نزدیک دوسری شرط ہے۔ امام ابن حزم کے نزدیک تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، جو سربراہ مملکت ہو اسلامی ریاست کا وہ مسلمان ہو، اور اس کے لیے انہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 141 سے استشہاد کیا۔ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبہ عطا نہیں کرتا۔ اس آیت سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے یہ حکم اخذ کیا کہ جو سربراہ ریاست ہے وہ مومن ہونا، اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ چوتھی شرط جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایسا شخص حکمران ہو جو دعوت کتاب و سنت کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب آلام کو بخوشی برداشت کر سکے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی امام ابن حزم نے اور جتنے مسلم مفکرین ہیں انہوں نے جہاں پر سیاسی امور اور ریاستی امور کی بات کی، انہوں نے سیاسی اور ریاستی امور کے ساتھ ہمیشہ دینی امور کو جوڑ کے رکھا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ فتنہ برپا ہوا کہ جہاں پر غیر سیاسی اسلام کی ترویج شروع ہو گئی اور ایسی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں جنہوں نے غیر سیاسی اسلامی تبلیغ شروع کر دی، جس کا نہ عہد صحابہ میں، نہ عہد اہل بیت میں، نہ عہد رسول اللہ میں، جو بعد ازاں پھر نہ عہد تابعین، تبع تابعین، کسی عہد میں اور آج تک 100 سال پہلے تک کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ بنیادی طور پہ جہالت کی ایک قسم ہے۔ دیکھیے امام ابن حزم نے بھی اس کو ایڈریس کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص دین کی یعنی کتاب اور سنت، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دعوت دینے کا اور پھر اس دعوت کے نتیجے میں آنے والے غیر مناسب رد عمل، مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر کے، برداشت کر کے اور اس کو اپنا اچھی طریقے سے ٹیکل کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ صرف وہ ہو سکتا ہے جو امور سیاست کے ساتھ امور دینیہ کو یوں چلائے، یا یوں کہہ لیں امور دینیہ کے ساتھ امور ریاست اور سیاست کو یوں چلائے کہ دونوں کو یکساں اہمیت دے کر چلے اور دونوں کے جو فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کرے۔ یہ انہوں نے چوتھی شرط بیان کی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص دینی فرائض کا عالم ہو۔ مطلق جاہل اسلامی ریاست کا حکمران نہیں ہو سکتا، اور آج ہم اس کا شکار ہیں۔ ہمارے وہ حکمران ہیں جن کو سورہ کوثر اور سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، آیت الکرسی ان کو پڑھنی نہیں آتی، دعائے قنوت ان کو پڑھنی پڑ جائے تو پڑھنی نہیں آتی۔ اور یہ وہ عام لوگ نہیں، یہ وہ لوگ جو ہماری کابینہ، وفاقی کابینہ کے ممبران ہوتے ہیں، الامان الحفیظ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ہماری عوام ہے اس پر شاخ ہی نہیں گزرتی ایسی کوئی بات، وہ خوش ہیں، وہ پھر ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ کی شان ہے۔ تو پھر ایسی عوام کے لیے پھر ایسے حکمران اللہ انتخاب کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں وہ کہ امام ابن حزم نے کہا کہ دینی فرائض کا عالم ہو اور متقی ہو، دو شرطیں لگائیں۔ ایک عالم ہو، بنیادی اب میں بتاتا ہوں عالم وہ کس چیز کا سمجھتے ہیں، اور متقی ہو یعنی وہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، ہر معاملے میں خوف خدا رکھنے والا ہو، وہ لوگوں کی جیبوں سے نکال کے اپنی جیبیں بھرنے والا نہ ہو۔ اور عالم کس چیز کا ہو؟ اس کو معاشی پالیسی کا علم ہو کہ اس کی ریاست کی وہ معیشت کو کیسے چلائے گا، اپنی ریاست کی معاشرت کو کیسے چلائے گا، اپنی ریاست کے تعلیم و تربیت کے نظام کو کیسے چلائے گا،
اپنی ریاست کی داخلی دفاع کے لیے اور خارجی دفاع کے لیے کیا اس کے پاس پالیسی ہے، خارجہ پالیسی کیا ہے، وہ دیگر ریاستوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، اور اپنے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ وہ کیسے کرے گا۔ یہ وہ امور ہیں جو میں نے تھوڑی توضیح کر دی۔ علامہ ابن حزم نے اس کو فرائض کی حد تک بیان کیا، جو اس کی میں نے تھوڑی توضیح کر دی، اشارہ ان کی دیگر عبارات سے پا کے اور دیگر کچھ چیزیں اضافے کے ساتھ، کہ یہ مراد ہے اگر کسی شخص کے پاس یہ پالیسیز، یہ ویژن اور یہ کلیئر گائیڈ لائن اس کے اپنے ویژن میں اور اس کے اپنے دل و دماغ میں موجود نہیں ہے، تو وہ شخص انکیپیبل ہے، انکمپیٹنٹ ہے فار دا ہیڈ آف اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت کے لیے وہ انکمپیٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ تھی 5ویں شرط۔ اس کے بعد امام ابن حزم نے 6ٹھی شرط بیان کی، اور وہ شرط ہے عدل کی۔ عدل لازمی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا سلیم الجسم، تندرست اور توانا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ معذور آدمی حکمران ہو سکتا ہے، لیکن جو جس میں عدالت نہیں، عدل نہیں، جو جسٹس نہیں کر سکتا، جو انصاف نہیں کر سکتا، وہ حکمران نہیں ہو سکتا۔ اور حکم خداوندی کی تنفیذ بھی اسی صورت میں ہے کہ کونو قوامین بالقسط، عدل و انصاف کرنے والے بن جاؤ اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو لہٰذا انہوں نے بنیادی جو شرط قرار دی، 6ٹھی بنیادی شرط حکمران، مسلم دنیا کے حکمران کے لیے، وہ یہ قرار دی کہ وہ عادل ہو، عدل کرنے والا ہو۔ یعنی عادل اور عدل کرنے والے سے اب مراد سمجھ لیجئے، اس سے مراد اس کی ذات کا بھی عدل ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی عدل کرنے والا ہو، اور اس سے مراد وہ اپنی نظم ریاست میں جو عدل کا نظام بنائے، وہ نظام بھی ایسا ہو کہ جس میں ہر کمزور کو، ہر کمزور طبقے کو، ہر پیچھے ہوئے ہر چھوٹے طبقے کو، مظلوم طبقے کو بھی اسی طرح انصاف میسر ہو جس طرح طاقتور طبقوں کو میسر، تب سلطنتیں رہتی ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، سانحہ ماڈل ٹاؤن دیکھ لیجئے، سانحہ ساہیوال دیکھ لیجئے، سانحہ کراچی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، سانحہ بلدیہ جو کراچی دیکھ لیجئے، کہاں پر انصاف ہوا؟ کچھ انصاف نہیں ہے۔ یہاں پر نہ خود حکمران منصف ہیں اور نہ ہمارے حکمران ایسی نظام عدل قائم کرنے پر اب تک کامیاب ہو سکے ہیں جو ایک عام شخص کو انصاف فراہم کرے، سستا انصاف فراہم کرے، اس کی ڈور سٹیپ پہ انصاف فراہم کرے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں، اور جو مظلوم کمزور لوگ ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں سڑکوں پر، تو ان کا مقدمہ 6 سال 8 سال کوئی نہیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا۔ دس از ایکچولی گوئنگ آن ان دس 21st سینچری، یہ ایکچولی 21ویں صدی میں ہو رہا ہے انصاف کا حال پاکستان میں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اور ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جو ایٹمی قوت ہے، اس پر اس سے زیادہ کیا بات کی جا سکتی ہے؟ جب صاحبان اقتدار اور صاحبان قوت جو ہیں جب وہ بے ضمیر ہو جائیں تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک حل ہے، یہ حل یہ ہے کہ آپ نظام کے خلاف بغاوت کریں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نظام کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے تو پھر چڑ چڑ کے اپنے کمرے میں مریں، اللہ سے دعائیں کریں، اور اس طریق پر اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا، وہ جد و جہد کے ذریعے رستہ نکالنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ 6 شرائط تھیں علامہ ابن حزم نے جو ایک مسلم ریاست کے حکمران کے لیے بیان کی، اور 2 شرائط انہوں نے ضمناً بیان کر دی، میں اس کا بھی آپ کے خدمت میں عرض کر رہی ہوں، وہ ضمناً انہوں نے بیان کر دی۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر مدبر ہو، سیاسی پیچ و تاب بھی سمجھتا ہو، اور پھر وہ طاقتور ہو اس سینس میں کہ اس کے پاس پبلک سپورٹ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ عوام اس کو اتارنے کے در پہ اور وہ کرسی کو چمٹا ہوا ہو۔ ان 2 کو بھی شامل کر لیجئے، یوں یہ ٹوٹل 8 ہو جاتی ہیں جو علامہ ابن حزم نے بیان کی، اور اگر ان پر عمل ہو جائے تو آپ دیکھیے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔